السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے صدقات خوشی سے۔ صدقات جو ہے صدقہ کی جمع، جیسے صدقہ لکھتے ہیں نا، ایسے ہی لکھا جائے گا، بس دال پہ پیش ہوگی صدقہ، روٹ وہی ہے کیا؟ صدق۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ صدقہ سے مراد مہر ہے، عورتوں کے مہر۔ مہر کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مہر نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، جو ایک مرد کے نکاح میں سنجیدہ ہونے اور اس کے صدق و وفا کی دلیل ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں، اور نکاح کے بعد ساری ذمہ داریاں اٹھانے کا عہد کرتا ہوں۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ نحلہ، نحلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو خوشی خوشی کچھ دینا، وہ عطیہ، وہ تحفہ جو کسی معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے۔ کیسا تحفہ؟ جو معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے، کہ بس دے دیا، اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے، یعنی مال نہیں چاہیے جواب میں، ٹھیک ہے۔ وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے صدقات، ان کے مہر، نحلتن، خوشی سے، یعنی بادلے ناخواستہ نہیں، احسان جتا کے نہیں، یا پھر کمی کر کے نہیں، یا اس طرح نہیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، بلکہ کیا کرو؟ خوشی سے دو، ایز اے تحفہ دو، گفٹ کے طور پہ دو، تاکہ محبت بڑھے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو، طاب یطیب سے، وہ جو پیچھے ما طاب گزرا ہے، ان شیئن، کوئی چیز، منہ، اس میں سے، یعنی اگر عورتیں اس میں سے کوئی چیز خوشی سے تم کو دیں، کس میں سے؟ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ مہر کی طرف، جی ہاں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر وہ ہوتی ہے جو اصل نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ کہنے کی بجائے من الصدقات یا من الصدقہ کیا کہا گیا؟ منہ، ٹھیک۔ پھر اگر وہ اس میں سے تمہیں کچھ خوشی سے دے دیں، اب من جو ہے نا بعض اوقات بعض کا معنی دیتا ہے، یعنی کوئی چیز، مثلا مہر کی کافی تعداد تھی، اس میں سے انہوں نے کچھ حصہ تمہیں دے دیا، اور بعض اوقات من بیان کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اس سارے مہر کو دے دیا، یعنی اس کو پھر معنی ہوگا، ایک معنی کیا ہوگا اس میں سے، اور دوسرا کیا ہوگا اس کو، یعنی اگر اس کو وہ خوشی سے تمہیں دے دیں، یا اس میں سے کچھ حصہ خوشی سے تمہیں لوٹا دیں، یعنی تم نے ان کو دیا، کل تمہیں کوئی ضرورت پڑی، وہ اٹھا کے لے آئی، یہ لو تم لے جاؤ، تم اپنا کام چلاؤ، اس سے خوشی سے لا کے واپس کر دیا۔ واپس نہیں کیا، بلکہ ویسے تو آپ دیکھیں دیا ہوا تحفہ واپس لینا کیا ہے؟ سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے کتا کہہ کر کے پھر اپنی ہی کہہ دوبارہ چاٹ لے، اتنا مکروہ فعل ہے کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا۔ ہاں، مہر ایگزمپٹڈ ہے، یہاں ایگزمپشن دی جا رہی ہے نا، تم نے دے دیا، خوشی سے دیا، انہوں نے لے لیا، پھر اپنی خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ واپس کر دیا، تو اب یہ تم لے سکتے ہو، ورنہ تو کیا ڈر تھا کہ جس طرح تحفہ واپس نہیں لے سکتے، اسی طرح مہر بھی واپس نہیں لے سکتے، تو ڈرتا ہے، لیکن کہا نہیں، یہ واپس لے سکتے ہو، یا یہ واپس لینا نہیں ہوگا، بلکہ ایک طرح سے دوبارہ تمہیں تحفے کے طور پہ دینا ہوگا۔ سارا دے دیں ان کی مرضی، کچھ دے دیں ان کی مرضی، نفسن، خود دیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جبر نہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں، دباؤ نہیں، شرمندگی سے نہیں، خوف زدہ ہو کے نہیں، بلکہ خوشی سے، اپنی مرضی سے، مجبوری سے نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی انسان کا مال حلال نہیں مگر اس کے دل کی خوشی سے۔ مثلا کسی کی بھی کوئی چیز رکھی، مثلا یہ میری کتاب رکھی ہوئی ہے، کسی کو حق نہیں
کہ یہاں آئے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی کتاب اٹھائے. ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے حق نہیں کہ میں جا کے آپ کی کوئی چیز دیکھوں رستے میں پڑی بہت پسند آئے تو اٹھا لوں، کہ میں ان کی استاد ہوں لہٰذا میرا حق بنتا ہے ان کی کسی بھی چیز کو اٹھانے. ویسے اپنے بچوں کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو. یعنی باپ کو اگر بیٹے کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادروائز کسی کا مال اس کی دل کی مرضی یا رغبت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو. سمجھنے کا نقطہ ہے یہاں، کیونکہ عام طور پر مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بیوی کی کوئی چیز کیا ہے، ان کا حق ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں لے لیں. بیوی کون ہے کچھ کہنے والی، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے. بیوی کو بھی حق نہیں کہ اس طرح یعنی دل کی رضامندی کے بغیر جتنا آپ وہ سمجھتی ہے کہ شوہر اتنے پہ کچھ نہیں کہتا بس اتنا ہی لے سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی. یعنی جہاں آپ کو پتا چل جائے کہ میرے شوہر اس سے زیادہ میرا مال اٹھانا پسند نہیں کریں گے تو وہاں نہیں. اسی طرح شوہر بھی بیوی کے مال میں سے، مطلب عام طور پر آپ دیکھیں کہ جہاں تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا تو وہاں لین دین کے حساب نہیں رکھے جاتے. وہ ایک جگہ پیسے رکھے ہوئے، ایک نے بھی اٹھا لی دوسرے نے اٹھا، کوئی کسی کو بلیم نہیں کر رہا، اعتماد پہ گھر چل رہا ہے. اور ہونا ایسی چاہیے. جب خیانت شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چیٹ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی اس مال میں. تو خیانت نہیں ہونی چاہیے، چھپا چرا کے چیزیں نہیں لینی چاہیے. اعتماد میں ایک نے نکالی چیز دوسرے نکالی، کوئی حرج نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو ٹھیک ہے. طبن لکم میں آ گیا نا، طابہ والی شرط پوری ہو گئی. تو جہاں طیب نفس ختم ہوا وہاں رخصت بھی ختم ہو گئی. یعنی جبر کر کے بیوی کا کوئی مال کوئی چیز نہیں لے سکتے، بتائے بغیر نہیں. یہ چیزیں جو ہے باہمی مشاورت سے ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی رضامندی سے ہونی چاہیے. اور تحفہ بھی کسی سے جبرن نہیں لینا چاہیے. تو بعض لوگ تانے دے دے کے تحفہ لیتے ہیں، تم نے تو کچھ دیا ہی نہیں، اور فلاں موقع آیا فلاں گزر گیا تم نے تو پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح کے تحفے لینا بھی منع ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس نے کچھ دیا ہے اور دل کی خوشی سے نہیں دیا تو انسان اس کو قبول نہ کرے. جی ہاں، یہاں تک حکم آتا ہے کہ مثلا کسی نے دیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ صرف اس وقت مجبوری میں دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو اس موقع پہ دیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں اور کل آپ کے ہاں کچھ مسئلہ ہے تو اب آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بہت تنگ ہیں، وہ نہیں دے سکتا، لیکن اب وہ مجبور ہے دینے پہ، کیونکہ اگر وہ نہیں دے گا تو برادری میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر وہ طیب نفس سے دے رہا ہے تو بھی پتہ چل رہا ہے، اور اگر وہ مجبوری سے دے رہا ہے تو بھی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کچھ لاتا ہے نا اور آپ اسے پیار سے کہتے نہیں رکھو تم، تو وہ لے جاتا ہے واپس. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں کوئی قانونی لکیریں نہیں لگائی جا سکتی، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اندر کی ضمیر کو یہاں پر اصل میں جاگنے کی ضرورت ہے کہ انسان محسوس کر لے کہ دوسرا شخص کسی کام پہ راضی ہے یا نہیں، یا کوئی مجبوری ہے یا اس پہ دباؤ ہے یا کسی قسم کی بھی زیادتی یا ظلم ہے. تقوی اسی کا نام. کیوں اسلام اتنا زیادہ تقوی جگانا چاہتا ہے؟ بار بار تقوی کی کیوں بات؟ تقوی دل کی روشنی ہے، وہ فوراً بلب جل اٹھتا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کا ضمیر بتا دیتا ہے، اور اسی کے مطابق یہاں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. چلیے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو، عن شیء کوئی چیز، منہ اس مال میں سے، نفساً خود، فَكُلُوهُ تو کھا لو اس کو، لے لو اس کو. کلو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کھانے کی چیز دیں، یعنی کھانے سے مراد یہ نا لینا، ملکیت کرنا ہے. کیونکہ جو چیز انسان کھا لیتا نا وہ کو پھر لے نہیں سکتا واپس. جو چیز آپ نے نگل لی اب ناقابل واپسی ہو گئی. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس کو پھر پکی ملکیت بنا لو. ہنی ام مریا، ہنی ان کا لفظ جو ہے ہنا ان سے ہے، ہے نون حمزہ، ہنا، ہنی بھی اسی سے نکلا. یہ جو انگریزی کہانی مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو میں جو ہنی ہے، ہنا کہتے ہیں جو چیز خوشگوار ہو، خوشگوار چیز، کھانے کا مزیدار ہونا، یعنی مزے سے لے لو. اور مریان کہتے ہیں زود ہضم ہونا. مری اصل میں حلق کی اس نالی کو کہتے ہیں جو معدے تک جاتی، کھانے کی وہ نالی جو حلق سے لے کے معدے تک جاتی، یہ مری ہوتا ہے.
یعنی وہ کھانا جو نگلنے میں آسان ہو اور ہضم ہونے میں آسان ہو اس کو مری کہتے ہیں، زود ہضم. میم رے حمزہ، مرے ایمرا، المری حلق کی نالی جو معدے تک جائے، مری میم رے اور یہ کے اوپر حمزہ اور اس پہ پھر زبر. اب آپ دیکھیں کہ کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کھانا ہوتا ہے جو صرف زبان کے ذائقے میں اچھا ہوتا ہے، لیکن کھانے کے بعد آپ سخت بوجھل ہوتے ہیں، آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، کھانے کی نالی تک سب جلنا شروع ہو جاتی ہے، معدے پہ بوجھ، نظام ہضم خراب. یہ ہنی ان تو ہے، مری ان نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ مری ان کون سا ہے؟ کھانے میں بھی اچھا ہو اور معدے پہ بھی بھاری نہ ہو اور آپ کے لیے دونوں طرح سے کمفرٹیبل ہو، یعنی دونوں ہی فائدے ہوں اس میں، ہنی بھی ہو اور مری بھی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ تم بیوی کا مال پھر ہنی ان مری ان ہو کر لے لو. کیا معنی ہوگا اس میں؟ کہ خوشی سے لے سکتے ہو، جھجک کے نہ لو، کہ وہ محبت سے دے رہی ہے تو تم بھی محبت سے قبول کرو. دیکھیے، جب کوئی تحفہ محبت سے دے تو لینے والا جب محبت سے لیتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. جیسے لینے میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایسے دینے میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے. دینے والا خوشی سے دے رہا، لینے والا خوشی سے لے تو وہ جیسے قیمت وصول ہوگی کہ دوسرے نے خوشی کا اظہار کر دیا. بیوی خوشی سے دے رہی ہے، اب شوہر کو کیا چاہیے؟ خوشی سے قبول کر لے، یہ کہا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ لینے کے بعد ذہن پہ یا دل دماغ پہ بوجھ نہ بن جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ تحفہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ تحفہ بوجھ بن جاتا ہے، آپ کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. وہ مریا نہیں ہے. جس طرح وہ کھانا مریا نہیں ہے جو کھانے کے بعد بوجھ بن جائے. لیتے وقت تو آپ نے اچھے سے لے لیا اور بعد میں آپ کو غم دے گیا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسے میں پھر تم خوشی سے لو. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے، دیتے وقت تو بڑے خوشی سے دیتے، تھوڑے دن کے بعد پھر جتانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیا تھا نا تمہیں، اب وہ مریا نہیں رہا، اب وہ کیا ہو گیا؟ مصیبت ہو گیا. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مزیدار ہونے چاہیے کہ جس میں لین دین کے معاملات میں جھگڑے نہ ہوں. کیونکہ بہت سی طلاقیں، جسے اس وقت ہم نے طلاق کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی بنیاد کیا ہے؟ مال. عموماً جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ابتدا خرچہ نہ دینے سے ہوتی ہے، اور پھر لینے دینے کے معاملات، پراپرٹیز تک ایک دوسرے سے جھگڑے اور دے کے لینا اور احسان جتانا اور لڑائی جھگڑے، لامتنا ہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اچھے بھلے خوبصورت نازک لطیف محبت کے جذبات کس میں بدل جاتے ہیں؟ نفرتوں میں بدل جاتے ہیں، گھر ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے لیے ہوئے تحفے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں یا ہتک سمجھتے ہیں یا اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بیوی خوشی سے کچھ دے رہی ہو تو اس کو خوشی سے لے لو. ٹھیک ہے، میں ذرا سی مہر کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو اور کروں گی انشاءاللہ. ہم نے مہر کے بارے میں پڑھا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. تو عام طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، یا مہر کے بارے میں سنت نبوی کیا ہے. تو چند ایک احادیث سے آپ کو بتاؤں گی. پہلی بات تو یہ کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگی، نش سے مراد نصف ہے، ہاف، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر تھا، 500 درہم. اور پیچھے آپ نے دینار اور درہم کا پڑھا ہے نا. اسی سلسلے میں دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابو النجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خطبہ کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے حق کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی، اللہ کے ہاں یا تقویٰ کی بات ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اور میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی یا اپنی بیٹی کا حق کے مہر
12 उकिया चांदी से ज्यादा बांधा हो, यानी 500 दिरहम से ज्यादा नहीं था। इसमें आप देखिए कि हजरत आयशा वाली हदीस के मुताबिक 12.5 उकिया चांदी, एक उकिया 40 दिरहम या 500 दिरहम वाली रिवायत को अगर हम यूं लें तो दिरहम चांदी का सिक्का था जिसका वजन 4 माशा चांदी था, तकरीबन 4.25 या 4.5। इस हिसाब से 500 दिरहम जो है आज के मुकाबले में 187 तोले चांदी बनती। 187 तोले चांदी की कीमत अगर आप देखें, मुझे नहीं मालूम कि आज का रेट यहाँ का क्या है, लेकिन मसलन पाकिस्तानी रुपए में अगर 200 रुपए लिया जाए फी तोला चांदी को तो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चांदी का रेट क्या है। कुरान पाक में आता है अलल मूसे क़दरुहु व अलल मुक़्तिर क़दरुहु, जिसके पास वुसअत है वो अपने अंदाजे के मुताबिक दे, और जिसके पास हालात तंग है वो अपने अंदाजे के मुताबिक दे। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है व आतैतुम इहदाहुन्न क़िंतारन, कि अगर तुम में से कोई अपनी बीवी को क़िंतार भी दे चुका है। तो क़िंतार क्या है? ढेर माल। कितने किलो सोना बना था? 250 तकरीबन। अरबों के यहाँ अब तक ऐसे है, बल्कि यूएई में जो कि दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ पर बाकायदा फंड कायम होता है लड़कों की शादी के लिए, और हुकूमत की तरफ से भी मदद की जाती है, क्योंकि औरतों के महर बहुत ज्यादा, क्योंकि कुरान में आया ना वह ना आता ही, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुतालबा ऐसा शुरू कर दिया जाए या इतना ही ज्यादा नहीं, क्योंकि एक और रिवायत में ये भी आता है ना कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें आसान महर हो, यानी जो आसानी के साथ लड़का दे सकता हो। औरत की ये बात सुनकर हजरत उमर महफिल में बेसाख्ता पुकार उठे, परवरदिगार मुझे माफ फरमा, यहाँ तो हर शख्स उमर से ज्यादा फकीह है। फिर मिंबर पे चढ़े दोबारा और कहा, लोगो मैंने तुम्हें 400 दिरहम से ज्यादा हक महर बांधने से रोका था, मैं अपनी राय वापस लेता हूँ, तुम में से जो जितना चाहे महर दे। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में मिलता है, जब मदीना गए और शुरू में कारोबार शुरू किया और उस वक्त उनको कुछ आमदनी हुई तो फिर उन्होंने निकाह किया, तो उस वक्त उनसे जब आपने पूछा कि तुमने कितना महर दिया, तो उन्होंने कहा कि 1 गुटली सोना। अब गुटली नहीं पता कि कितनी बड़ी थी, लेकिन यह है कि जाहिर है 6-7 तोले तो होगी। फिर इसी तरह यह है कि ये वाकयात भी मिलते हैं कि बाज़ ख़वातीन को महर जो है वो बहुत मामूली भी दिया गया। मसलन एक औरत ने 1 जोड़ा जूतों के ऊपर शादी कर ली, यानी सिर्फ 1 जूतों का जोड़ा कबूल किया और उस पर शादी कर ली। इसी तरह एक मर्द के पास कुछ नहीं था तो उसने कुछ सूरतें अपनी बीवी को सिखाने का अहद किया, तो वो तालीम जो थी वो महर बनी। और इसी तरह आपने एक मौके पर फरमाया कि अगर कुछ नहीं तो लोहे की अंगूठी है तो वही ले आओ। यानी मामूली से मामूली चीज भी महर हो सकती है, लेकिन जो अहम तरीन चीज है वो ये कि दोनों फरीकों का उस पर इत्मीनान हो। और बुनियादी नुक्ता यही है कि जो दिल की खुशी से दिया जाए, आसानी से दिया जा सके। ये नहीं होना चाहिए कि इंसान बड़ी बड़ी रकमें बांध तो ले और उसके बाद अदायगी ना करे। और फिर इसी तरह यह है कि औरत को मांगना ना पड़े, ये भी मायूब बात है, बल्कि क्या कहा, नेहला, खुद दो, खुशी से दो और दे डालो। तू हुक्म है अल्लाह का, दो। क्योंकि बाजू का तो लिखा तो जाता है, दिया नहीं जाता, और फिर अगर कोई मांगे तो वो उससे भी ज्यादा खराबी का जरिया बन जाता है। अच्छा, इसमें यह भी है कि जो वट्टे सट्टे की शादी होती है उसे हराम करार दिया गया है। वो क्या होती है, यानी एक बहन भाई एक तरफ और एक बहन भाई एक तरफ, और वो अपनी बहन को दूसरे के साथ ब्याह दे और उधर से इवज में लड़की ले ले, ना ये महर दे और ना वो दे। इस शादी को शिगार कहा जाता है और ये हराम है इस्लाम में, यानी जिसमें बगैर महर के निकाह किया जाए। फिर एक तीसरी सूरत यह है कि लड़का तो महर दे, लड़की को महर मिलने की बजाय कौन ले जाए, औलिया, बाप ले जाए। हमारे माशरे में ऐसा भी होता है, एक खास कौम को जब कहते हैं कि ये बेटियों को बेचते हैं, बेसिकली होता क्या है, बेचते नहीं है, वो बेचना कहाँ से बन गया कि वो महर औरत को नहीं मिलता बल्कि उसके बाप को या उसके जो वली है उसको मिल जाता है। ये भी मना है। तो कुरान ने कितनी सराहत से कहा, आतुन निसा सदुकातिहिन्न नेहला। ये छोटी सी आयत है लेकिन औरत के हुकूक को जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है।
دو طرح ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ فوراً دے دیا جائے، اور ایک یہ کہ کچھ مہلت لے لی جائے. اگر فوری طور پر جیسے شادی کے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو موقع نہیں ہے، پھر دے دیں گے. دیکھیے ایک اور بات، انگوٹھی کا جو پہناوا ہوتا ہے نا کسی منگنی یا شادی کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر، اگر تو یہ سمجھ کے دیا جائے کہ یہ لازم ہے اور اس کو ایک ریچول یا رسم، تو وہ تو منع ہے. لیکن نہ تو منع کیا گیا انگوٹھی دینے سے اور نہ ہی حکم دیا گیا انگوٹھی پہنانے کا. اور اگر خاص طور پر غیر قوموں کی مشابہت میں وہ کیا جا رہا ہے تو وہ ویسے بھی درست نہیں. یعنی کہ کچھ قوموں میں شادی کی نشانی کیا ہے؟ ویڈنگ رنگ. تو اگر اس کو آپ فالو کر رہے ہیں یا ان کی مشابہت کر رہے ہیں تو درست نہیں. لیکن ویسے سہولت کے لیے آپ ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو. پیچھے تھا نا آتو دو، اور یہاں کیا؟ لا تؤتوا، نہ دو. وہ امر ہے یہ نہیں ہے. السفہاء کس کی جمع ہے؟ سفیہ کی. سفیہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے بتایا تھا میں نے آپ کو. عقل کی کمزوری دو اسباب پر، یا تو کم سنی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے، یعنی جنون وغیرہ. کم عقلی کی بنیاد پر حماقت یا کم سنی کی بنیاد پر. بعض لوگوں کی عمر تو کافی ہوتی ہے مگر عقل کم ہوتی ہے، اور بعض لوگ عقل بہت ہوتی ہے مگر ابھی وہ بچے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں بھی یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی. تو ایسے بچے یا ایسے لوگ جو کم عقل ہوں، نا سمجھ ہوں، چاہے عمر کتنی ہی زیادہ ہو یا پھر عمر چھوٹی ہو ان کی، اور وہ پیسے کو مینج کرنا نہ جانتے ہوں، تو ان کو تم اموالکم اپنے مال مت دو. یعنی وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے، جو تمہاری ملکیت میں ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ تم کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں مت دو. منع کیا جا رہا ہے، ایسا کرنا گناہ ہے. کون سا مال؟ التی، وہ مال. اب التی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اموال کی طرف. جعل اللہ، بنایا ہے اللہ نے، یعنی جس مال کو اللہ نے بنایا ہے. کیا؟ لکم، تمہارے لیے. اس میں کم کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے. تمہارے لیے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ قیامن، قیام کا ذریعہ. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا. تو کھڑا ہونا یعنی جس پر زندگی قائم ہوتی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کا یا ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام نکالنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جہاں جہاد بالنفس کی فضیلت ہے وہاں جہاد بالمال کی بھی بہت فضیلت ہے. بلکہ بعض کے خیال میں جہاد بالمال جہاد بالنفس سے افضل ہے، کیونکہ نفس کیا کرے گا اگر مال نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں کسی اچھے کام پر لیکن آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے یا آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں مال کی جو ویلیو ہے یا مال کی جو قدر و قیمت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال فخر کا ذریعہ بنا لے انسان. مال نہ عیش کے لیے ہے نہ اظہار فخر کے لیے. وہ کیا ہے اصل میں؟ یعنی مال کی یہاں حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ مال کیا چیز ہے. نہ یہ غرور اور فخر کا ذریعہ ہے اور نہ ہی عیش و عشرت کا ذریعہ ہے. پھر کیا ہے؟ زندگی چلانے کا ذریعہ ہے، ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے قیام اور بقا کا سامان ہے. مال مقصود نہیں ہے مومن کا، لیکن مال ضرورت ہے مومن کی. اس لیے جو چیز فائدہ مند ہو، ضرورت میں کام آتی ہو، اس کو ضائع کرنا منع ہے. کسی بھی فائدہ مند چیز کو ضائع کرنا درست نہیں. تو تم کیا نہ کرو؟ مال کو بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو. اب نہ تو ایسے لوگوں کو دو اور نہ ہی ایسی جگہ رکھو جہاں مال ضائع ہو.
اگرچہ جگہ کا یہاں ذکر نہیں، لیکن اوور آل جو مال کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر جو حکم ہے یہاں پر وہ مال کی حفاظت کا ہے، کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. ورنہ وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان ضروریات پڑنے پر سب سے پہلے اپنا دین بیچے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کتنی احادیث ہیں جس میں مال کی اہمیت پتہ چلتی. مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، عموماً ہمارے یہاں مال کو برا سمجھا جاتا ہے. مال برا نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے اگر وہ غلط ہے تو برا ہے. تو مال جو ہے اس کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال یعنی جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو وہ اچھے انسان یعنی نیک انسان کے لیے کتنی اچھی چیز ہے. انسان خود بھی نیک ہے اور جو مال اس نے کمایا وہ بھی حلال ہے، تو یعنی سونے پہ سہاگا، وہ تو بہت ہی خیر کی بات ہے. مشکات کی روایت میں آتا ہے لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، اس شخص کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا اگر انتہائی مالدار بھی ہے تو وہ مال اس کو نقصان نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کے برعکس فقر جو ہے یا محتاجی جو ہے، انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بعض اوقات اپنا دین تک بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور مال کی حفاظت یہاں تک کہی گئی کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. تو اس سے مال کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو فرمایا کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اپنے مالوں کو ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے دین و دنیا کی ضروریات پوری کرنے اور قائم کرنے یا قیام کا ذریعہ بنایا ہے. وارزقوہم فیہا، اور ان کو اس میں رزق دو یعنی کھانے پینے کو دو. وکسوہم، اور ان کو کپڑا دو، پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کو بات بھلی جو ان کے دلوں کو خوش کر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یتیموں کی بات ہو چکی ہے. تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہو. تو عموماً نابالغ بچہ 10-11 سال کا یا چھوٹا بچہ جو ہے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ مال کی حفاظت کر سکے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کو جو آپ عیدی دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گم کر دیتے ہیں. میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم تو نہیں؟ تم اکثر کیا سوچتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ ایسے جس کہنے لگا ہاں ایک پریشانی جو مجھے اکثر پریشان کرتی ہے. ان کا وہ کیا کہ وہ ایک دفعہ عید کے موقع پر میری عیدی کھو گئی تھی. تو اکثر میرے دل میں بار بار وہ عیدی کا کھونے کا غم آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ مال کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہاں سفہاء سے مراد نمبر 1 یتیم بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں، اب ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کا مال کس کے پاس آ گیا ہے؟ جو ان کے اولیاء ان کے پاس آ گیا. اب ہوتا کیا ہے؟ مثلاً چچا کے پاس ہے مال بچوں کا، ادھر سے خالہ چچی بڑکاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے پیسے جو ہیں وہ فلاں نے دبائے ہوئے ہیں، جاؤ مانگو اس سے، تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ سارے قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی اس قسم کی جو بعض اوقات باتیں کی جاتی. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ اس قابل نہیں کہ اپنا مال خود سنبھال سکے یا اس کو کہیں انویسٹ کر سکے یا کچھ بھی، لیکن وہ رشتہ داروں کی ادھر ادھر کی باتوں میں آ کے کیا کرتا ہے؟ جا کے جھگڑا روز کرتا ہے اپنے چچا سے کہ نکالو میرے پیسے. اب اس طرح کا پریشر جب بلڈ ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میرا کیا لگے، یہ لو جاؤ. اس سے منع کیا گیا ہے. نہیں، وہ اگر مطالبہ کریں بھی تو تمہیں نہیں دینا، کیونکہ تم اس مال کی حفاظت کے ضامن ہو. ایک سچویشن تو یہ ہے. دوسری سچویشن کہ اگر کسی آدمی کی بیوی ایسی ہے کہ جو بالکل منی مینجمنٹ نہیں جانتی، وہ جب اس کو پیسے دیتا وہ کھو دیتی یا فالتو چیزیں خرید کے رکھ دیتی یا ضائع کر کے رکھ دیتی. اب اس بنا پر اگر شوہر نہیں مزید پیسے دیتا تو شوہر گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح ضروری نہیں کہ بیوی، اب اس کو آپ پکڑ لیں اور کہیں دیکھیں یہ تو منع کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کو دینا ہی نہیں چاہیے عورت کو. یہ صرف اس صورت میں کہ جب اس کی اتنی سمجھ نہ ہو، اور بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہو سکتی. اس میں مطلقاً نہیں منع کیا گیا کہ عورتوں کو پیسہ نہ دو، یہ نہیں کہا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ خود ایک یعنی تجارت پیشہ خاتون تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عورتوں کے بھی نام ملتے ہیں کہ جو خود اپنا بزنس کرتی تھی. پھر آپ دیکھیں پیچھے کہا گیا کہ عورتوں کو ان کے مہر
خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، یعنی کہ ایک طرح سے ملکیت کر دو. پھر اگر اپنی مرضی سے کچھ دیں تو لے لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کو مہر دیا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے کہ عورت مالک ہو سکتی ہے، عورت کو حق ملکیت دیا گیا ہے. صفحاء سے مراد عورت نہیں ہے یہاں. لیکن اگر کوئی ایکسیپشنلی ایسی خاتون ہے جس کے بارے میں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ سنبھال نہیں سکتی، بعض عورتوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، یا اسی طرح بعض کیسز میں عورت زیادہ سمجھدار ہے لیکن مرد جو ہے وہ ذہنی کمزور ہے، بیمار ہے. لیکن اب شادی ہو جاتی ہے لیکن مرد کی جو میچورٹی ہے وہ نہیں ہوتی، یا مرد جو ہے ہینڈی کیپ ہوتا ہے، ذہنی طور پر اتنا ہوشیار نہیں ہوتا، یا اس کو صحیح طرح پیسے گننے نہیں آتے، یا رکھنے نہیں آتے، یا انویسٹ کرنے نہیں آتے، یا گھر کا خرچہ نہیں چلانا تھا. وہاں سارا کچھ عورت ہی کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں صفحاء میں پھر عورت نہیں شمار ہوگی بلکہ وہ مرد ہوگا کہ جو ذہنی کمزور ہے، ناسمجھ ہے. تو یہاں یہ جب کہا گیا اسی لیے یا تو عمر کی کمی یا عقل کی کمی یا کوئی جنون وغیرہ یا دماغی کمزوری یا کوئی ایسی بیماری. اب وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے بالکل لیکن فزیکلی پیرالائزڈ، خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نہ پیسے کو سنبھال سکتا ہے، نہ ہی اس کو بزنس میں لگا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو اب یہ نہیں کہ تم کو کہ یہ چونکہ تمہارا حق ہے یہ تمہارے پاس ہے تم اسے ضائع کرو یا جیسے بھی، نہیں. اولیاء کو، اولیاء سے مراد گارڈینز کو، ذمہ داروں کو، کفالت کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ماں باپ کو یا شوہر کو یا بیوی کو، جو بھی اس میں آتے ہوں، کہ تم ناسمجھ لوگوں کو مال مت دیا کرو. اس میں ماں باپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صرف یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے چاہیں دے دیں اور وہ جو چاہیں اس سے خریدتے رہیں، یہ بھی درست نہیں. بس اتنے ہی دیں کہ جس سے وہ تھوڑا بہت کھیل کھلونے میں کر لیں مگر ایک لمٹ سے آگے نہیں. یعنی بچوں کو بھی اسراف نہیں کرنے دینا چاہیے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں رزق دو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کھانا پینا بند کر دو، ان کو اس میں سے کھانے پہننے کو دو، ان کی ضروریات کے لیے نکال دو. اچھا ایک اور بات یہاں دلچسپ ہے، یہ نہیں کہا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا، ان کو دو اس میں سے نکال کے. کیوں؟ اس طرح تو سارا ختم ہو جائے گا. کیا حکم ہے کہ یتیم کے مال کو انویسٹ کرو، اور اس میں یعنی اس انویسٹمنٹ میں جب وہ بڑھتا جائے تو اس کے اندر سے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے جاؤ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مال کے معاملے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو. سورۃ الفرقان آیت 67 میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے اور نہ ہی بخل کرتے، اور ان کا خرچ ان دو کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. ابن عمر کا ایک قول ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کرنے میں درمیانہ روی نصف معیشت ہے. والتودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا آدھی عقل ہے. وحسن العقل نصف العلم، اور عقل کا استعمال آدھا علم ہے. یعنی بغیر کچھ پڑھے بھی انسان اگر صرف اپنی عقل سے کام لیتا، غور و فکر کرتا، تو وہ آدھا پڑھا لکھا ہے، اور باقی آدھا پڑھ کے اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے. وقولوا لہم، اور کہو ان کو، قولا معروفا، اچھی بات، معروف بات. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہیں معروف بات کہو. یعنی جب بچے آ کے اصرار کریں کہ ہمارے پیسے نکالیں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ان سے لے لیتے ہیں، تم نہیں سنبھال سکتے چلو میرے پاس رکھ دو. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز آپ کی ٹانگیں پکڑتے ہیں، ہمارے پیسے تھے. ہر روز آپ کو پریشان کرتے ہیں، میرے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. کہیں کچھ لینا دینا ہو تو ان کو اپنے پیسے یاد آ جاتے، اتنے پیسے آپ نے میرے رکھے ہوئے ہیں، بس آپ وہ دے دیں میں اس سے اپنی چیز لے لیتا ہوں. تو ایسے میں ماں باپ کو جھڑکنا ڈانٹنا نہیں چاہیے. قولوا لہم قولا معروفا، ٹھال مٹول کر کے ان سے اچھی بات کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، مگر پیسے ان کو دے کے ضائع نہیں کروانے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تعلیم یہاں سکھائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس تعلیم سے بے بہرا ہیں. ہم اپنے سر سے اتارنے کے لیے کہتے ہیں اچھا لے جاؤ، جاؤ جو مرضی خریدو. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟
جب بچوں کو ان کی حدود سے زیادہ مال دے دیا جاتا ہے، ان کو اپنی مرضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے؟ کوئی عقل تو ہوتی نہیں، بیکار کی چیزیں خرید کے سب کچھ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس معاملے کو حکمت کے ساتھ طے کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیسیکلی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزما لیا کرو۔ ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، بے لام واو اس کا روٹ ہے۔ اور یتیموں کو آزما لیا کرو، کیا مطلب؟ کیسے آزمایا جاتا ہے؟ یعنی مختلف طریقوں سے، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، وقتاً فوقتاً کوئی ذمہ داری دے کے، کوئی کام دے کے، تو آزمائش کرتے رہو۔ حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے شادی کی عمر کو، شادی کا موقع آ جائے اب ان کی، اب وہ میچور ہو گئے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر پاؤ تم ان کے اندر سمجھداری، ہوش مندی۔ آنستم، حمزہ نون سین، یعنی انس پانا، محسوس کرنا۔ اور رشد سے مراد یہاں سمجھ بوجھ۔ کیسی سمجھ بوجھ؟ کہ مالی انتظام کی صلاحیت ہے، کوئی کاروبار کی اب سوجھ بوجھ ہو گئی ہے، یعنی مال کو استعمال کیسے کریں گے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کے مال۔ یتیم بچوں کو ان کے مال کب لوٹائے جائیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں۔ کتنے بڑے؟ کہ بالغ ہو جائیں۔ بلغ النکاح سے مراد کیا ہے؟ بلوغت۔ بلوغت کس عمر کو کہتے ہیں؟ جب لڑکی یا لڑکے کی شادی کی جا سکتی ہے، بالغ۔ اب بلوغت کی عمر میں فرق ہے، مختلف علاقوں میں لوگ جلدی یا بدیر بالغ ہوتے ہیں۔ عام طور پر لڑکی کے لیے 15 سال کی عمر اور لڑکے کے لیے 18 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغت کی شمار ہوتی ہے، لیکن اس سے الگ فرق قول بھی ہیں۔ بلوغت کی حد کیا ہے؟ لڑکی کے جسم میں ایسی تبدیلیاں ہونا جس سے اس کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ میچور ہو جائے، یعنی لڑکی کو پیریڈ شروع ہو جائے اور اسی طرح لڑکے کو احتلام شروع ہو جائے، آواز بدل جائے، یعنی اس میں مردانہ خصوصیات نمایاں ہو جائیں۔ تو اس وقت صرف ان خصوصیات کی بنا پر بھی نہیں، آپ دیکھیے 2 شرطیں ہیں یہاں۔ پہلی شرط اذا بلغ النکاح، کیا مراد؟ بالغ ہو گئے۔ لیکن صرف بالغ ہونے پر نہیں دے دو گے کہ ایک لڑکی کو مثلاً 9 سال کی عمر میں اگر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا جب لڑکی بالغ ہو گئی اور اب اس کے پیسے اس کو حوالے کر، یہ نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم، دوسری شرط، جب پاؤ تم بالغ ہونے کے بعد بھی، جب تم ان کے اندر پاؤ کیا؟ رشدن، سمجھداری، یعنی میچیورٹی۔ جب دیکھو کہ اب میچیور ہو گئے ہیں تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دے دو ان کو ان کے مال۔ دال فے عین، دفع کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، اور دفع الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے حوالے کر دینا، پورے حوالے کر دو، اب دے دو، بس تاکید ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیں کتنی ضمیریں آئی ہیں نا، منہم، الیہم، اموالہم۔ اگر یہ ضمیریں نہ ہوتی تو آپ کو ہر وقت کیا بولنا پڑتا؟ فَإِنْ آنَسْتُم، یعنی منہم کی بجائے یہاں بھی یتامہ لگتا، الیہم الی الیتامى، اموالہم اموال الیتامى، ہاں تو ساری عبارت کیا بن جاتی؟ ٹھیک ہے، تو ضمیر کیا ہے؟ اس لفظ کی بجائے اس کی طرف اشارہ۔ تو دے دو ان کو ان کے مال، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ ان کو۔ کن کو؟ مالوں کو۔ اسرافن، اسراف کے ساتھ۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، ان کو تم اسراف کے ساتھ مت کھاؤ۔ وبدارن، اور جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ بدارن بے دال رے، بدر، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کرنا۔ یعنی یتیم کا مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور جلدی جلدی خرچ کر کے ختم نہ کرو، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کون؟ یتیم بچے۔ یعنی جس طرح اپنے مال کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اسی طرح یتیم کے مال میں بھی احتیاط برتو۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی غنی ہو۔ غنی کون ہوتا ہے؟ مالدار۔
فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ بچے، یستعفف عین فے سے ہے، عفاف کہتے ہیں بچنے کو، عفاف کا کیا معنی؟ بچنا. جو امیر ہو اسے بچنا چاہیے. کس بات سے بچنا چاہیے؟ یتیم کی منی مینجمنٹ کے معاوضے سے. یعنی آپ یتیم کے مال کو انویسٹ کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹس لکھ رہے ہیں، اب آپ کے اوپر کافی بوجھ ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کے عوض معاوضہ لیں، تو آپ بہتر ہے اگر آپ کو اللہ نے خود دے رکھا ہے تو نہ لیں، فی سبیل اللہ کریں یہ کام. ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، وہ خود بیچارہ ضرورت مند ہے، اگر وہ یتیم کے کام کرتا رہتا تو اپنے کمائی کا وقت نہیں اس کے پاس بچتا. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ یتیم کے کام کو چھوڑ دے یا پھر اپنا کام چھوڑ دے. تو ایسی صورت میں وہ یتیم کے کام میں جو وقت لگاتا ہے اس وقت کے عوض کچھ نہ کچھ ضروری معاوضہ لے لے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کتنا معاوضہ لے فگر نہیں بتایا، 1% لے 10% لے، بالمعروف معروف کے ساتھ لے. اچھا معروف کیسے؟ جانا پہچانا، کہ وہ بات اگر تم کسی کو بتاؤ تو وہ ایکسیپٹیبل ہو. یعنی چھپا کے خود سے خود ہی معاوضہ نہیں طے کر لو کہ 100 روپے کا کام ہے اور 200 میں معاوضہ اس پہ لے رہا ہوں. نہیں، معروف کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جب تم اس معاوضے کو کسی غیر جانبدار بندے کے سامنے رکھو تو وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا لے سکتے ہو، ہاں یہ صحیح ہے، مناسب ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی تھرڈ پرسن کے پاس جا کے کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آپ کو پے کرتا ہے. مثلا آپ یہی کام کسی اور کے لیے کریں جو اپنے مال کا خود مالک ہے، تو وہ طے کرے گا کہ جی آپ یہ میرا کام کرتے میں آپ کو اتنے فیصد معاوضہ دوں گا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈن. لیکن اب یتیم کا مال آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی اس کے رکھنے والے ہیں، آپ ہی اس کے سنبھالنے والے ہیں، آپ ہی اس کے انویسٹ کرنے والے ہیں، آپ ہی اس کو مینج کر رہے ہیں. اب آپ ہی کو اپنے لیے معاوضہ طے کرنا ہے. اب آپ کیا کریں؟ کیونکہ آپ ہی خود ہی مالک بنے ہوئے اس وقت اور خود ہی آپ اس میں کام کر رہے ہیں. اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں کسی سے پوچھ کے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ میں کام کرتا ہوں، تمہارے خیال میں اس کا معقول معاوضہ کیا ہو سکتا ہے جو میرے لیے لینا جائز ہو؟ کیونکہ کھٹک رہ جاتی ہے نا انسان کے دل میں. تو پھر بہتر ہے کہ کسی کو بتا کے مشورہ لے. اور مشورہ کیسے لے؟ جو غیر جانبدار ہو، جو نہ آپ کی سائڈ لے اور نہ ہی دوسرے کی سائڈ لے. دوسرے کے اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تو اس کا رجحان اس یتیم بچے کی طرف ہو کہ اسے فائدہ پہنچانے کے لیے کہے نہیں تم زیادہ لے رہے، اور نہ آپ سے اس کو زیادہ ہمدردی ہو کہ وہ آپ کو کہے نہیں تم تھوڑا لے رہے تو زیادہ لو. انصاف کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے معقول ہے. یہ ایک بڑا زبردست اصول ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اس سے آپ دیکھیے کہ نہ صرف یتیم کے مال کا جو منتظم ہے بلکہ اور کچھ چیزیں بھی ایسی اس میں آ سکتی ہیں کہ اس کے جو منتظم ہیں وہ کیا کریں. مثلا مسجد کے منتظم، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ کمیٹی بنتی ہے اور کمیٹی پھر کسی کو مؤذن مقرر کرتی ہے، کسی کو امام مقرر کرتی ہے، وہ امام کی بھی تنخواہ مقرر کر رہی ہے، وہ مؤذن کی کر رہی ہے، وہ اس کام کے لیے اس کام کے لیے، تو ایک معروف معقول طریقے سے بات طے ہو جاتی. اس میں یہ ہے کہ جب انسان خدمت خلق کا کوئی کام کرے یا دین کا کوئی کام کرے یا ویلفیئر کا کوئی کام کرے تو اس میں اگر اس کو اللہ نے خود اور ذرائع سے دے رکھا ہے، مثلا اس کا اپنا جاب بھی ہے یا کوئی بزنس ہے اس کا اور اس کے پاس بہت ہے، تو اس کو کام کس طرح کرنا چاہیے؟ خدمت خلق کا والنٹیئر کرنا چاہیے، اس مال سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے. تو جو نیکی کا کام ہے اس پر معاوضے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے. جیسے یتیم کی خدمت ہے، بیوہ کی خدمت ہے، کسی مسجد کی خدمت ہے، کسی دینی ادارے کی خدمت ہے. مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ چھٹی کے وقت یہاں جاتے ہوئے اوبر لگاتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں اس کا معاوضہ دیں. تو آپ کیوں مفت لگاتے ہیں؟ معاوضہ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ انسان کہتا ہے کہ چلو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنے گھر میں بھی لگاتی ہوں تو یہاں بھی لگا لوں ثواب کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جو
پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کام کر کے ارن بھی بیچ میں سے کرنا چاہے اور ضرورت مند ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ معقول معاوضہ دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت اصول بتا دیا گیا. اب یہ قیاس کیا جائے گا کہ جس طرح یتیم کے مال کو انویسٹ کرنے پر آپ حق بھی رکھتے ہیں اس محنت کے معاوضے کی، لیکن اگر آپ کو اللہ نے دیا تو آپ چھوڑ دیں. سجیسٹ یہ کیا جا رہا فلیستعفف. اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں آپ بھی ضرورت مند ہیں تو پھر لے لیں، لیکن وہاں معاملہ وہ نہ کریں جو آپ دنیا کے کسی اور کاروبار اور کسی اور بزنس یا کسی اور جاب میں کرتے ہیں. کسی اور جاب میں آپ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ مثلا کہیں بھی اور کام آپ کریں تو آپ گھنٹوں کا معاوضہ طے کریں گے، اتنے گھنٹے کام کریں. لیکن جب آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں یا خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں جو نیکی کے کاموں میں سے ہے، تو وہاں آپ ویسے کاروباری مت ہو جائیں جیسے کاروباری آپ کہیں دنیا کے کام میں ہوتے ہیں. وہاں کیا کریں؟ بس ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ لے لیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود ہی مینیجر ہیں اور خود ہی آپ ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں تو بھی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ اس کا 90% اپنی تنخواہ رکھ لیں، یہ نہ ہو، بلکہ اس کو بھی آپ دوسروں کو، اپنے آس پاس والوں کو بتائیں، یعنی حسابات واضح ہوں کہ یہ آمدنی ہے، اس میں سے اتنا میں خود رکھتا ہوں. یعنی اس میں چپکے سے اپنی تنخواہ نہیں طے کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ بالمعروف، معلوم ہونی چاہیے. ایسے کام خفیہ طریقے سے نہیں ہونے چاہیے بلکہ معلوم طریقے سے ہونے چاہیے. سمجھ آ گئی؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب دے دو تم، الیہم، طرف ان کے، اموالہم، ان کے مال، کن کی طرف؟ یتیموں کو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو. کتنے گواہ ہوں گے یہاں مالی معاملات میں؟ 2 گواہ ہوں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. ساری بات کا خلاصہ کر دیا. انسانوں کو جتنا بھی مطمئن کر دے مگر اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے ضمیر میں اپنے اندر کیا ہے اور وہ کس سچویشن میں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، کہاں کتنا دھوکہ دے رہا ہے، کہاں کیا زیادتی کر رہا ہے. تو جب تک اللہ کے محاسبے کا خیال نہیں ہوگا معاملات درست نہیں ہو سکتے. اس صورت میں آپ دیکھیے کہ خاندانی، معاشرتی، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں معاملات کو درست کرنے کے اصول قاعدے بتائے جائیں گے، لیکن بنیادیں تقوی سے کام لو. ان اللہ کان علیکم رقیبا وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ کے سامنے معاملہ درست رکھو. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کی خیر اور بھلائی کے لیے دین کا وجود کتنا ضروری ہے. کہیں بھی سوشل ویلفیئر اپنے صحیح روح اور معنوں میں ہو نہیں سکتی جب تک کہ خوف خدا نہ ہو. انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اور اس معاملے میں دین کیا سکھاتا ہے؟ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوسروں کو حقوق دیتے ہوئے کیا کرو؟ اس درجے کے دو جو تم اپنے لیے چاہو کہ تمہیں ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.